جن اسلاف کو اس عقیدے کے متعلق تکلیف دی گئی عقیدے کے بارے میں اور اہل بدعت نے تنگ کیا، ان میں سے کون ہے؟ یہ ابو الحسن ابو محمد حسن بن علی بن خلف البربہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت جو بادشاہ تھا مصر کا، بغداد کا، ان لوگوں کے پاس پہنچ کر کے بادشاہ سے ان کی شکایت کی، یہ امت میں پھوٹ ڈالتا ہے، سب کو کافر قرار، حالانکہ کسی کو نہیں کافر، کتاب پڑھیں کسی کو کافر ہے، بہت تنگ کیا۔ آخرکار بادشاہ نے فیصلہ کر دیا ان کو پکڑو، ان کو قتل کر دو۔ اللہ، قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ کس بنا پر؟ یہی دعوت دے رہے تھے عقیدے کی جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، عقیدے سلف کو قتل کر دو۔ بھگنے کے لیے وہاں سے بغداد پہنچے، بغداد کے وزیر اعلیٰ جو تھا اس کے پاس پہنچ گیا، اس کو پکڑو، گرفتار کرو۔ بہرحال کوئی ساتھی تھے، کہیں یہ چھپ گئے، ان کے تمام شاگردوں کو پکڑ، سینکڑوں شاگردوں کو پکڑ کر کے تنگ کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، کتنوں کو قتل کیا گیا۔ نہ چور تھے، نہ ڈاکو تھے، نہ قاتل تھے، نہ کافر تھے، نہ مرتد تھے، صرف معاملہ تھا عقیدہ سلف کو پیش کرنا کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، بدعت کی مخالفت اور سنت کی تائید۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا کرم آیا کہ جس کافر نے، جس بادشاہ نے اور جس وزیر اعظم نے یہ قرارداد پاس کی تھی ان کو پکڑو قتل کر دو، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ وہی دنیا سے ختم ہو، یہ باقی رہ گئے۔ اس کے بعد جب تیسرا آیا تو پھر اہل بدعت نے سوچا کہ ہم کامیابی تو بھی نہیں، یہ بھی اپنا زندہ باقی ہے، پھر اس سے بڑی شکوہ شکایت کی، لیکن بعض ان کے بہت سارے ساتھیوں کو تو پکڑا گیا، لیکن یہ محفوظ تھے۔ آخرکار ایک جگہ بند کمرے میں محفوظ تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد لاش نکالی گئی، تب لوگوں کو پتا چلا کہ امام اہل سنت البربہاری، جس کے قتل کرنے کا کئی سالوں سے فیصلہ ہو چکا تھا، وہ اپنی طبعی موت کمرے میں مر گیا، آج اس کی نماز جنازہ ہے۔ تو بھائی اس طرح سے بہت کچھ اہل سلف کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی اختصار کے ساتھ میں نے ان کی تھوڑی سی سمانے آپ کے سامنے پیش کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں سے محبت کرنے اور ان کی جیسی استقامت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ حضرات جو تھے تقریر سے، تحریر سے، ہر اعتبار سے دعوت دیتے تھے، اسی عقیدے اہل سنت کو واضح کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھا، اور کتاب کا نام رکھا، کیا رکھا؟ شرح السنہ۔ شرح السنہ، کتاب کا نام کیا رکھا؟ شرح السنہ فی عقیدت اہل السنہ۔ شرح السنہ فی عقیدت اہل السنہ، یہ کتاب رکھی۔ یہ کتاب ابھی چند سال پہلے سے چھپی ہے، مخطوطہ تھا، مطبوع نہیں تھی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے بعض ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی، اور بعد مشائخ کو کتاب کو چھپایا، تحقیق کی، اور بعد مشائخ نے شرح بھی لکھی، اور یہ سب کام انہی لوگوں نے کیا جن کو عقیدہ اہل سنت پر چلنا تھا، اور عقیدہ اہل سنت کی سے محبت تھی، اور اسی کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ چلیں اب اصل کتاب، حضرت امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات، اب جس کے پاس نسخہ ہے ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہی فکر تمام لوگوں کو نصیب فرمائے۔ ذرا دیکھیں کس طرح سے عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ علم ہے نا، علم شروع سے دیکھو، الحمدللہ کے بعد ہے نا، پہلا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالآخر۔ ایک مسئلہ، کتنی پیاری بات۔ اے لوگو یاد رکھو، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ علم ان الاسلام هو السنہ، اسلام ہی اصل میں کیا ہے؟ سنت ہے، والسنۃ ہی الاسلام، اور سنت ہی اصل میں اسلام ہے۔
لا یقوم احدہما الا بالآخر. یہ دونوں آپس میں اسلام و سنت ایسے ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لازم ملزوم ہے کہ اسلام اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک سنت ہے، اور سنت اسی وقت باقی رہے گی جب تک اسلام ہے. کتنا گہرا تعلق ہے. اور آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی سنت ہی تو ہے، کون سے اس کے چھوڑ دینے کے بعد کافر بن جائیں گے آپ؟ ہاں؟ اللہ اکبر. کوئی بھائی اچھا فرض تو نہیں ہے نا، کچھ نہیں، صرف داڑھی کا مسئلہ نہیں نا بھائی، کوئی فرض تو نہیں نا. اللہ کسی بھی مسئلے کو لے لیں، پتا چل گیا میرے بھائی نہیں، سنت کی بڑی اہمیت ہے. علم یاد رکھو، ان الاسلام هو السنہ، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام. ولا یقوم احدہما الا بالآخر. اور یہ دونوں آپس میں، یہ دونوں اسی وقت تک قائم رہیں گی جب ایک قائم ہے. سنت ہے قائم ہے تو اسلام برقرار رہے گا، اور اگر اسلام برقرار ہے تو سنت رہے گی. کیا مطلب ہے؟ یعنی صحیح معنوں میں حقیقی اسلام، کامل اسلام جس کو کہا جاتا سکتا ہے، وہ سنت ہی کے ذریعے وہ باقی رہ سکتا ہے انسان میں. دیکھیے کافر نہیں بنا رہے ہیں، ہاں؟ لیکن ایک انسان صحیح معنوں میں اگر مسلمان، سچا مسلمان بن کر کے رہنا چاہتا ہے تو اس وقت تک وہ صحیح اسلام اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا جب تک کہ سنت کو نہ اپنا لے. اور اسی طرح سے سنت بھی اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اسلام. ایک آدمی منافق ہے، کافر ہے، اللہ اکبر، اسلام کی، آپ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کا ہر کافر سنت پر عمل کر رہا ہے. مسلمان تو گڈ مارننگ کہتا ہے، ہندو السلام علیکم کہتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، مسلمان تو سنت چھوڑ رہا ہے، لیکن کافر جو ہے وہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ذرا جائیں، آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، کبھی گڈ مارننگ نہیں کہے گا، وہ تو سیدھا السلام علیکم کرے گا. مسلمان گڈ مارننگ کرے. اب سوال ہے، ہندو تو مسلمان کر، اسلام اس کے اندر نہیں، لیکن سنت اتنی پھیلا رہا ہے، کیا سنت باقی رہے گی؟ تو معاملہ کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں اسلام اسی وقت آدمی میں پیدا ہوگا جبکہ سنتوں پر عمل کرے، اور سنتوں پر بھی صحیح معنوں میں وہی عمل کر سکے گا جس کے دل میں اسلام ہوگا. نہیں بات سمجھ آئی؟ صحیح معنوں میں آپ کے دل میں اگر اسلام ہے تو ہر سنت آپ اپنائیں گے، اور اگر اسلام نہیں ہے تو جب دیکھا مسلمان زیادہ ہے تو السلام علیکم کہنے لگا، اور پتہ چلے کہ کرسچن زیادہ ہے تو ان کا سلام کرنے لگے گا. وہ سنت کبھی نہیں باقی رہ سکتی. جس کے اندر اسلام نہیں ہوگا وہ سنت کبھی باقی نہیں رہ سکتا. آگے بات سمجھ میں؟ اسی لیے اب جو انسان سنت کو چھوڑتا ہے، سنت کو اگر کوئی چھوڑا اور دائیں بائیں چلنے لگا ادھر ادھر، تو اس کا مطلب کہ اب اس کا اسلام خطرے میں رہے گا. کس میں رہے گا؟ خطرے میں. کیوں؟ اسلام ہی اصل میں سنت ہے. حقیقی اسلام کب رہے گا؟ جب انسان کے اندر کیا ہو؟ سنت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سنت کو چھوڑ دے گا تو اس کا اسلام کامل نہیں رہے گا، ناقص رہے گا، اور اس کا ایمان خطرے میں رہے گا اسلام. اب اس کی دو شکلیں ہوں گی. بسا اوقات ایسی سنتیں چھوڑ دیا ہے جس سے انسان کا اسلام صرف ناقص ہوا ہے، اور کبھی بہت ساری ایسی سنتوں کو چھوڑ دے جو اسلام کے ارکان اور فرائض یا اسلام کے خاص شعار میں سے ہوں، تو ممکن ہے کہ ایسی سنتیں کبھی چھوڑ دے تو انسان کافر بھی ہو سکتا ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، انسان جب سنتوں کو چھوڑنے لگتا ہے
تو چھوڑتے چھوڑتے پہلے شیطان مستحب چھڑواتا ہے، پھر سنت چھڑواتا ہے، پھر فرض چھڑواتا ہے اور کہتا ہے بھائی اگر نماز نہیں بھی پڑھے گے تو کوئی کافر تو نہیں ہو جائیں گے، کہاں سے؟ اسی لیے بات صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آخر یہ یہود و نصارہ بے دین کیسے ہو گئے؟ ان کے پاس اللہ کے نبی کا کھلائی ہوئی کتاب تھی، شریعت، پھر کیسے کافر ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ ایک دن میں کافر نہیں ہو گئے، یہ دین اسلام کی ایک ایک بات چھوڑتے رہے، ایک ایک سنت چھوڑتے رہے، سنت چھوڑتے چھوڑتے ایک دن ایسا آیا کہ اسلام ہی سے وہ نکل گئے۔ آگے بات سمجھ میں؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ان الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام، بات سمجھ گئے نا؟ اسی لیے ایک چیز یہاں اور یاد رکھیں، جو میں نے نقطہ بتایا کہ کیا نقطہ؟ کہ انسان جب مصنف رحمت اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے، اس کا مطلب اگر کہیں سنت زیادہ چھوڑنا شروع کر دیا اور جہاں سنت چھوٹتی ہے وہاں بدعت جگہ لاتے ہیں، تو یہ اب انسان کافر تو نہ ہو جائے لیکن اس حدیث کے مانند تو ہوا، جتنا زیادہ وہ سنتیں چھوڑے گا اتنا ہی زیادہ صراط مستقیم سے ہٹے گا۔ اسی لیے اب اس حدیث کو سامنے رکھا جائے، گرچہ اس کو مرتد ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، کہ اچھی طرح سے نوٹ کر لو، مرتد ہونے کا فتویٰ تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان کہ یہودی کتنے کے فرقے میں؟ ان الیہود افترقت فی 71 فرقہ، یہودی کتنے فرقے میں بٹ گئے؟ 71، 71، ہاں، اور ان میں سے سب جہنم میں گئے الا واحدہ، صرف ایک کی۔ 71 میں 70 کہاں گئے؟ جہنم میں، اور جنت میں کتنا گیا؟ صرف۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور نصارہ تقسیم ہونے لگے تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72، ہاں 72 میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ہاں 71 جنت میں اور ایک کہاں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد بڑی ہے، تعداد بڑی ہے، اتنے سب جہنم میں جائیں گے۔ ذرا سوچو، آپ یہاں قلت اور کثرت کا معاملہ نہیں ہے، آپ فرماتے 72 فرقوں میں سے 71 فرقہ جہنم میں گیا اور صرف ایک فرقہ جنت میں گیا۔ کیا مطلب ہے؟ سنتوں کو چھوڑتے ہوئے، شریعت کو چھوڑتے ہوئے، بدعات کو ایجاد کرنے میں اس قدر امت مبتلا ہو گئی کہ 72 گروہوں میں سے 71 گروہ جو تھے وہ گمراہی میں چلے گئے، اسی لیے کہا گئے وہ جہنم میں گئے۔ صراط مستقیم پر صرف ایک قائم رہے گا۔ آئے بات سمجھ میں؟ اور ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے لوگ جہنم میں گئے، سارے فرقے 72، صرف ایک فرقہ کہاں گیا؟ جنت میں گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں، یہ کون سی ہے جہنم میں جانے والے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا ہم الذین علی مثل ما انا وعلیہ اصحابی۔ ادھر غور سے سمجھیں، میری امت کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے تو جہنم میں گئے اور ایک جنت میں جائے گا۔ جب پوچھا گیا وہ کون ہے تو آپ نے بیان فرمایا ہم الذین، وہ ایک گروہ جنت میں جانے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو بالکل اسی راستے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور ہمارے